قیامت تک نام اسی کا زندہ رہے گا جنہوں نے حضور کی دشمنوں کو میدان میں جواب دیا ہو۔ اور آپ فرماتے تھے کہ میں نے جتنا بھی تاریخ پڑھا ہے تو بڑے بڑے علماء صلحاء گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نام اسی کا چمکتا دمکتا رہے گا جنہوں نے میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی عزت و عبرو کی حفاظت کی ہو، ختم نبوت کی حفاظت کی ہو، ناموس رسالت کی حفاظت کی ہو۔ وہ جو بھی ہو، وہ خواہ وہ ایلیٹ فورس کا ایک عام نوجوان ہو، لیکن جب حضور سے وفا کرتا ہے تو پھر 70 لاکھ افراد ان کی جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال نے میرے مصطفی کریم سے فرمایا تھا ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت ونحن بک فینا وبک فینا یضرب المثل۔ یا رسول اللہ، قیامت تک ہمارے نام کے چرچے ہوں گے مگر اس میں وجہ ہماری نہیں ہوگی۔ لوگ بڑے بڑے مثالوں میں ہماری نام کا ذکر کریں گے، لیکن یا رسول اللہ اس کی وجہ صرف اور صرف آپ ہی ہوگے کہ آپ ہی کی وجہ سے قیامت تک ہمارے نام کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ آج حضور امیر المجاہدین آپ یقین کریں، جب میں راستے میں آ رہا تھا، میں پہلی مرتبہ تقریباً میاوالی میں آ چکا ہوں، اور پھر صاحب کے جو دیہات والا علاقہ ہے، میں سوچ رہا تھا یہاں پر تو دور دور کوئی گاؤں کا کسی بھی گھر کا نام و نشان نہیں ہے، اور راستہ کیسا ہے، کیا عالم ہوگا ادھر پروگرام کا، پتہ نہیں لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن یقین کریں جب یہاں پینڈال میں داخل ہوا اور ان ہزاروں عشاقان رسول کو دیکھا تو میں نے کہا کروڑوں سلام ہو آپ کو حضور امیر المجاہدین، آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ کروڑوں رحمتیں آپ کے مزار پر انوار پر نازل ہو، جنہوں نے حضور کے غلاموں کو یہ جذبہ دیا کہ آج شرق سے غرب تک مجھے مدینہ شریف میں مقبوضہ کشمیر کے جوان ملے، اور مجھے دیکھ کر وہ دوڑے آئے، انہوں نے کہا آپ حضور امیر المجاہدین کے ساتھ ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں نے کہا جی میں ان کا غلام ہوں۔ تو فرمایا وہ خدا مقبوضہ کشمیر کے ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں
جب سے میرے کریم آقا کے غلاموں کی یہ جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور قبلہ امیر المجاہدین کی میت میں اور آپ کی قیادت اور سرپرستی میں میدان میں ہے، انہوں نے فرمایا خدا کی قسم ہمارے مقبوضہ کشمیر کی مسلمانوں کو بھی یہ امید پیدا ہو چکی ہے کہ اگر ہمیں کوئی اس کافر اور ظالم ان کے ظلم سے کوئی نجات دے گا تو وہ صرف اور صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ ہی دے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا کیوں ایسا نہ ہو، آپ ہی وہ قائد عظیمت ہے کہ جنہوں نے امت کو یہ جذبہ آج عطا کیا ہے۔ وہ لوگ جو شاید امن کے حوالے سے اپنی جو بزدلی تھی وہ چھپا رہے تھے، آپ نے میدان میں آ کر کہا، آپ نے فرمایا، یہ آپ نے سنا ہوگا حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا خالد بن ولید کی مزار پر انوار پہ گیا، شام گیا، ادھر میں نے آپ کے مزار مبارک پر آپ کا جو آخری قول مبارک تھا وصال سے پہلے وہ میں نے دیکھا، اور وہ قول یہ تھا قول خالد بن الولید حین حضرہ الوفات لقیت کذا و کذا زفا فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح، میں فلاں فلاں معرکے میں شریک رہا، اتنے معرکے میں شریک رہا کہ میرے سر تاپا جسم پر کوئی ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں پر تلوار، نیزے یا کوئی تیر کا زخم نہ ہو، میں سر تاپا زخمی ہوں، مگر آج جو مجھے موت آ رہی ہے وہ اپنے بستر پر آ رہی ہے، وہ میدان کارزار میں نہیں۔ تو آپ نے آخر میں فرمایا کہ میں دنیا کے بزدلوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام کیا ہے جس کو میرے قبلہ امیر المجاہدین اپنے خوبصورت انداز میں یوں بیان فرماتے تھے کہ جب آپ نے فرمایا فلا نامت آئین الجبنا، اگر موت نے آنا تھا تو حضرت خالد کو تلواروں کے سائے میں آنا تھا، اگر موت نے میدان جہاد ہی میں آنا تھا تو میں نے تیروں کی بارش میں اس موت کو بہت زیادہ ڈھونڈا مگر ادھر بھی نہیں ملا، میں نے نیزوں کے سائے میں بھی ڈھونڈا ادھر بھی نہیں ملا۔ اگر تم اس وجہ سے ڈر رہے ہو کہ میں میدان میں نکلا موت آ جائے گا، بچے پیچھے رہ جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، میں نے کہا حضور امیر المجاہدین نے فرمایا کہ جو اپنی واسطے آپ سب کو چھپانے کے لیے بھی تیار ہو لیکن حضور کے دین کے لیے موت کے ڈر سے اگر آپ گھر میں بیٹھے ہو تو سن، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں فلا نامت آئین الجبنا، شالا بزدلانو کدی نیند نہ آوے، موت نے تو آنا ہی ہے، ہر صورت میں آنا ہے، مگر اس موت کا کیا مزہ کہ جب 104 ٹیمپریچر ہو، 104 بخار ہو، حضور کے عزت ابرو کے لیے میدان فیض آباد کے اس یخبستہ ہواؤں میں، اس برفیلی ہواؤں میں اور اس سخترین بارش کی رات میں حضور کے عزت ابرو کے لیے بلایا جائے، اپنی بخار کی پرواہ نہ کرے، صحت کی پرواہ نہ کرے، بلکہ میدان میں آ کر کہے ہمارا تو سب کچھ حضور پہ قربان ہے، اس موت کا یہ مزہ ہے کہ ادھر آنکھیں بند ہو گئی اور ادھر میرے سرکار نے اپنے آغوش رحمت میں چھپا لیا ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے موت میں تو آنا ہے ہر صورت۔ اگر ہم صرف اس ڈر کی وجہ سے بیٹھے رہے کہ نہیں پھر ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا، تو یہ تو واللہ العظیم حضرت خالد بن ولید فرما گئے کہ بچنا تو کسی نے بھی نہیں ہے، کبھی کرونا سے، کبھی ڈینگے سے، اور کبھی آپ کو ہائی بلڈ پریشر سے، کبھی شوگر سے، مگر بخدا اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے کہ میرے سرکار کے تلوار مبارک پر جو شعر احد کے دن لکھے تھے، اور وہ شعر یہی تھا فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر، آگے بڑھنے میں عزت ہے، اور جو موت کی ڈر کی وجہ سے پیچھے رہا تو وہ ذلت سے نہیں بچ وہ
موت سے تو نہیں بچ سکتا، البتہ ذلت پھر ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس لیے حضور امیر المجاہدین نے اس قوم کو ناموس رسالت کے لیے جب آزان دی، اور اس حال میں جب ہر طرف بے حسی چاہی رہی، جب ہر طرف لوگ اپنے اسلام کی اصل روح سے ناشنا ہو چکے تھے، تب آپ نے کریا جا کر، آپ نے جگہ جگہ جا کر ناموس رسالت کی آزان دی۔ اور وہ یہ آزان ہے، تاریخ دمشق میں ایک روایت ہے کہ حضرت سعد ایک مرتبہ میرے کریم آقا کے ساتھ جب باہر تشریف لے کے جا رہے تھے، سامنے سے کچھ کفار جس میں حبشی تھے، وہ ایک دو میرے کریم آقا کو دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ چپ چپائے بات کرنے لگے۔ حضرت سعد کو خطرہ ہوا کہ یہ کہیں میرے کریم آقا کو نقصان پہنچانے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں۔ آپ فوراً ایک کھجور پہ چڑھے اور اذان شروع کی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا سعد ابھی تو وقت نہیں ہے اذان کا، بے وقت اذان کیوں دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور وہ سامنے دیکھ رہے ہو، وہ دشمن کچھ مشاورت کر رہے ہیں، مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے میں اذان دے رہا ہوں تاکہ لوگ جمع ہو جائے۔ یہ اذان ناموس رسالت ہے اور وہ آپ کی حفاظت کے لیے۔ میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا بے وقت اذانیں نہیں ہوتی، میرے کریم آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا مجھ سے پوچھ کر کم از کم اذان دیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے میرے ناموس کی خاطر جو اذان دی ہے اگر بے وقت دی ہے یہ بھی قبول ہے، اور میں آپ کو اس کے اعزاز میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی بلال نہ ہو تو بلال کے بعد اگر میرے مسجد نبوی کا مؤذن ہوگا تو آپ ہی ہوں گے۔ حضور امیر المجاہدین نے ہر جگہ پر یہ اذان دی کہ اٹھو میرے کریم آقا سے وفا کرو، او چودھریوں، او نوابوں، او خان اٹھو میرے کریم آقا سے وفا کرو، ورنہ قیامت کے دن پھر آپ اپنے کریم آقا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر میرے کریم آقا نے کچھ نے سوال کیا تو کہ آپ کے پاس تو جب دنیا کی بات ہوتی سب کچھ تھا، اور جب میرے کریم آقا کے دین پر بات ہو تو آپ کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آیا، تو آج اٹھو حضور سے وفا کرو، کیونکہ آپ فرماتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہم حضور امیر المجاہدین کی روح مبارک سے وفا کرنے آئے ہیں، ہم یہ عہد کرتے ہیں، ہم حضور امیر المجاہدین کے روح سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارے زندگی کی آخری سانس تک اور ہمارے بدن کے خون کے آخری قطرے تک دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، انشاءاللہ ہم نے ہر میدان میں حضور کے دین کے لیے رہنا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ میں آج ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، میں بھی زندہ باد زندہ باد۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا، آپ سب کو جس کا انتظار ہے ہم کو بھی حضور قبلہ خطیب علیہ السلام وہ تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کچھ ہی دیر میں آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں صرف ایک بات، حضور امیر المجاہدین نے اس قوم کو جذبہ دیا، غیرت اور حمیت عطا کی ہے، اور اسلام کی جو اصل روح ہم کچھ لوگ